السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جسمانی سرگرمی اور ذہنی صحت کے حوالے سے۔ جسمانی سرگرمی اور ذہنی صحت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ آپ ان میں سے کسی ایک کے بغیر دوسرے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ چاہے آپ دباؤ، بے چینی یا روزمرہ کی مصروفیات سے نمٹ رہے ہوں، اپنے جسم کو حرکت دینا آپ کے ذہن کے لیے حیرت انگیز فوائد فراہم کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے اور ورزش کس طرح مدد دیتی ہے؟ آئیے جسمانی سرگرمی اور ذہنی صحت کے درمیان دلچسپ تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ذہنی صحت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ذہنی صحت کیا ہے۔ ذہنی صحت صرف ذہنی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں آپ زندگی کے دباؤ کا سامنا کر سکتے ہیں، مؤثر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور اپنے معاشرے میں مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں۔ عام ذہنی صحت کے مسائل میں بے چینی، ڈپریشن اور دباؤ سے متعلقہ بیماریاں شامل ہیں، جو کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہیں اور ان کے اثرات گہرے ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جسمانی سرگرمی کا کردار ہماری زندگی میں کیا ہے۔ جسمانی سرگرمی کسی بھی ایسی حرکت کو کہا جاتا ہے جس میں توانائی استعمال ہوتی ہے ہمارے جسم کی، چاہے وہ پارک میں چہل قدمی ہو یا کسی سخت ورزش کا سیشن۔ یہ صرف جم جانے تک محدود نہیں، بلکہ ہر وہ سرگرمی شامل ہے جو آپ کے جسم کو متحرک رکھے اور دل کی دھڑکن کو بڑھائے۔ ذہنی صحت کے لیے جسمانی سرگرمی کے فوائد: بے چینی اور ڈپریشن میں کمی۔ جسمانی سرگرمی کا سب سے بڑا فائدہ بے چینی اور ڈپریشن کی علامات کو کم کرنا ہے۔ ورزش کے دوران جسم انڈورفنز پیدا کرتا ہے جو چہل قدمی میں بھی پیدا ہوتی ہے، جو قدرتی طور پر مزاج کو بہتر بنانے والے کیمیکلز ہیں۔ یہ اداسی اور بے چینی کے احساسات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 2، مزاج میں بہتری۔ باقاعدگی سے کی جانے والی جسمانی سرگرمی آپ کے مجموعی مزاج اور آپ کے موڈ کو بہتر بنانے میں بہترین کردار ادا کرتی ہے۔ یہ آپ کو زیادہ توانائی بخش اور توجہ مرکوز رکھنے میں مدد دیتی ہے، جس سے روزمرہ کے کاموں اور چیلنجز کو بہتر انداز میں نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ خود اعتمادی اور دماغی کارکردگی میں اضافہ۔ جسمانی سرگرمی میں مشغول ہونے سے آپ کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جب آپ چھوٹے چھوٹے اہداف پورے کرتے ہیں اپنی فٹنس کے متعلق، تو بھی آپ کو سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے، جس سے آپ کا کانفیڈنس بھی بوسٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کیونکہ دوران خون تیز ہوتا ہے کسی بھی ایکسرسائز کی وجہ سے، تو بھی ہماری دماغی کارکردگی میں بہت بہتری پیدا ہوتی ہے، جو کہ ہماری یادداشت کو بھی بڑھاتی ہے۔ جسمانی سرگرمی اور ذہنی دباؤ۔ ورزش دباؤ کو کم کرنے میں ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جسمانی سرگرمی ذہنی دباؤ کے ہارمونز جیسے کہ کورٹیزول کی سطح کو کم کرتی ہے اور انڈورفنز کی پیداوار کو بڑھاتی ہے، جو آپ کو زیادہ پرسکون اور خوشی محسوس کرواتے ہیں۔ ورزش کو دباؤ سے نمٹنے کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے اور اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورزش کو دباؤ سے نمٹنے کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یوگا، دوڑنے یا چہل قدمی جیسی سرگرمیاں دباؤ اور بے چینی سے نجات کے لیے بہترین ہو سکتی ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کو ذہنی سکون فراہم کرتی ہیں، بلکہ آپ کے خیالات کو مثبت اور تعمیری سرگرمیوں کی طرف مرکوز کرتی ہیں۔ نیند میں بہتری۔ ورزش اور بہتر نیند کے درمیان ایک مضبوط تعلق پایا جاتا ہے۔ باقاعدہ جسمانی سرگرمی آپ کو اچھی نیند لانے میں اور گہری نیند لانے میں مدد دیتی ہے۔ اچھی نیند مجموعی ذہنی صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جسمانی سرگرمی کے سماجی فوائد۔ گروہی جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے آپ کی سماجی زندگی بھی بہتر ہو سکتی ہے، چاہے وہ مقامی کھیلوں کی ٹیم میں شامل ہونا ہو، فٹنس کلاس لینا ہو، دوستوں کے ساتھ چہل قدمی کرنا ہو۔ یہ سرگرمیاں ایک سپورٹ سسٹم بنانے میں مدد دیتی ہیں، جو ذہنی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ ذہنی صحت کے مسائل اور جسمانی ایکسرسائز۔ بے چینی کے امراض کے لیے ورزش۔ وہ افراد جو بے چینی کے مسائل کے شکار ہیں، ان کے لیے جسمانی سرگرمی خاص طور پر فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ یوگا، چہل قدمی اور تیراکی، اسی طرح کی دوسری ایکسرسائزز جو مکمل توجہ ایک طرف مرکوز کرتی ہوں، ذہن کو سکون پہنچانے میں مدد دیتی ہیں۔ ڈپریشن کے لیے جسمانی سرگرمی۔ ڈپریشن کے علاج میں ورزش کو ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ منفی خیالات کے ایک پیٹرن کو توڑتی ہے اور مجموعی مزاج اور موڈ کو بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔
PTSD کے لیے ورزش۔ جو افراد پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے جسمانی سرگرمی ایک بہترین ایکسرسائز سمجھی جاتی ہے۔ اس کے لیے ان کو وہ مشقیں جو متواتر کی جاتی ہیں جیسے کہ چہل قدمی، تیراکی یا کوئی اور ایکسرسائز جس سے ان کو فزیکلی بہت زیادہ اسٹرین نہ پڑے لیکن ان کی توجہ اس کے اوپر مرکوز رہے، یہ ان کو اس طرح کے اسٹریس سے نکلنے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔ جسمانی سرگرمی کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کرنے کے عملی طریقے۔ حقیقت پسندانہ اہداف اختیار کریں، یعنی کہ آپ کے گول ریئلسٹک ہونے چاہیے۔ چھوٹے اور قابل حصول اہداف سے شروع کریں، جیسے کہ روزانہ 10 منٹ کی چہل قدمی۔ جیسے جیسے آپ آرام محسوس کریں اور اس میں کمفرٹیبل ہوتے چلے جائیں، اس کے دورانیے کو بڑھا سکتے ہیں۔ پسندیدہ سرگرمی تلاش کریں، وہ سرگرمی اختیار کریں جس میں آپ کی دلچسپی بھی ہو، جیسے ہائکنگ، سائیکلنگ یا باغبانی۔ جتنا زیادہ آپ کسی سرگرمی سے لطف اندوز ہوں گے، اتنا ہی زیادہ آپ اسے جاری رکھ سکیں گے۔ مستقل مزاجی پیدا کرنا۔ مسلسل عمل کرنا ضروری ہے۔ جسمانی سرگرمی کو اپنی روزمرہ کی روٹین میں شامل کریں تاکہ یہ آپ کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے۔ جسمانی سرگرمیوں میں رکاوٹوں پر قابو پائیں۔ ہم سب کے پاس ورزش نہ کرنے کے بہانے ہوتے ہیں، لیکن ان کا حل تلاش کرنا ضروری ہے، چاہے وقت کی کمی ہو، موٹیویشن کی کمی ہو یا تھکن ہو، ان مسائل کا حل نکالنا ضروری ہے۔ جسمانی سرگرمی کے ذہنی صحت پر فوائد ہم نے جانے، اس میں بے چینی اور ڈپریشن کو کم کرنے سے لے کر مزاج اور خود اعتمادی کو بڑھانے تک باقاعدہ ورزش ذہنی صحت کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔ تو آج ہی اپنے جوتے پہنیں اور اپنی پسندیدہ سرگرمی منتخب کریں اور بہتر ذہنی صحت کے لیے حرکت میں آئیں۔ تو دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔